آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں تو یہی ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے بن گئے، اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے تو ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی منمانی تفسیریں دینا شروع کر دی، پھر علمی اور عملی نسیان کا شکار ہوئے اور خائن ہو گئے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ کتنا قول و فعل کا تضاد ملتا ہے آپ کو، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ علم تو کتنے لوگوں کو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، رسولوں کا جو مشن ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، قرض حسنہ دینا چاہیے، لیکن کون کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے وعدوں کو مسلمان بھی توڑنے والے بن گئے۔ تو یہاں آپ کو یہود کی ہسٹری نہیں بتائی جا رہی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود یہ کر رہے تھے تو تم کو یہ نہیں کرنا ہے، کہیں تم ایسا نہیں ہو جانا۔ کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس پر مسلمان کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، وہ قرض حسنہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، بے شک وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی معیت تو کنڈیشن بیسڈ ہے، مشروط ہے۔ جو ان کنڈیشنز کو پورا کرے گا وہ تمام کے تمام فائدے اس کو ملیں گے جس کا ذکر ان آیات میں ہوا۔ اب آپ کے آس پاس مسلمان بھی خائن ملیں تو کیا کریں گے؟ فاعف عنہم واصفح۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، آپ سے جھوٹ بولیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے۔ قرآن ایک ہی سبق سکھاتا ہے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے، کسی صورت اپنے دل کا روگ نہیں بنائیے، کیونکہ ایسے لوگ پہلے تو کام کر کے نہیں دیتے، پھر جب کام کرتے نہیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا تو پھر اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، تعویلیں دیتے ہیں، یہ وجہ بن گئی، وہ وجہ بن گئی۔ اگر آپ ان کے معاملے میں پڑ جائیں نا تو آپ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے۔ ہوم ورک نہ کرنا بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ ایک ٹیچر کو بارہا یہ سننے کو ملتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا۔ کلاس سے جڑی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور بارہا پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ یاد نہیں کیا، تفسیر نہیں پڑھی، تو خیانت ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ فاعف عنہم واصفح، اگنور دیم۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہر کسی کی خیانت کو آپ اپنے دل کا روگ بنا دیں گے تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے ہو نہیں سکے گا، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ تو جانتے بوجھتے انجان بننا پڑتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص خیانت کر رہا ہے۔ اس طرح کی سچویشن سے ہمیں اکثر گزرنا پڑتا ہے اور اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے درگزر کرنا پڑتا ہے۔ بالفرض کوئی انسان محنت کرے، چلیں کھانا بنانے کو ہی لے لیتے ہیں، کوئی بہت محنت سے کھانا بنائے اور کوئی شخص اس کو پورا انڈیل دے، گرا دے، ضائع کر دے، تو کھانا بنانے والے کو افسوس ہوگا نا۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بہت محنت سے پڑھائے لیکن پڑھنے والے اس کی اس محنت کو ضائع کریں، صحیح سے نہ پڑھیں، اس کو صحیح جواب نہ دیں، خیانت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں، کبھی آ کر کہیں ہم گروپس نہیں لے سکتے، کبھی آ کر کہیں ہم کلاس میں دیر سے آئیں گے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ جانچا جائے گا، تولا جائے گا۔ مجھ سے میرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے اس کام کو ایمانداری کے ساتھ کیا یا نہیں، اور آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے اس کام کو ایمانداری کے ساتھ کیا یا نہیں۔ دراصل ہمارے اندر سستی اور کاہلی بھی آ جاتی ہے، اور کوئی کام جب ہم مستقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام سے روحانیت بھی بسا اوقات رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اس کام کے ساتھ میری جڑی ذمہ داریاں ہیں، کیا میں اس کو پورا کر بھی رہی ہوں یا نہیں، پھر ہم بھولنے لگتے ہیں۔
اچھا، پھر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بھی آتی ہیں جو الارم ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی تم کر رہے ہو، کسی نہ کسی جگہ پر تم لیک کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادتوں کی کوتاہی ہو سکتا ہے ذمہ داریوں کی کوتاہی ہو. ہر کوتاہی کی پینلٹی آتی ہے، ریمائنڈر آتا ہے، الارم بجتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرا دل اتنا اداس کیوں ہے، اور الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن دل کے اندر ویرانی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پریشانی. تو میں نے ان سے جب بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو روٹین تھی وہ اس طرح سے تھی عبادتوں کو لے کر، آج کل آپ کی روٹین کیا ہے؟ کہا عبادت تو یہ والی ڈراپ ہو رہی ہے. میں نے کہا اسی کا ہی تو ڈپریشن ہے، اس چیز کی تو پریشانی آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی روح اس عبادت کی عادی تھی، اب اس کو وہ چیز نہیں مل رہی. تو جو بھی جسم میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں نا، ہمارے جسم میں اگر کوئی وٹامن کم ہو رہا ہوتا ہے تو جسم کسی نہ کسی طریقے سے بتاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہماری روح کو وہ پرٹیکولر عبادت نہیں ملتی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح بھی ہمیں بتاتی ہے، ہمارے اندر ایک عجیب اداسی ہوگی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، گھر والے موجود ہیں، کھانا پینا موجود ہے، لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، پھر اندر کس بات کی ویرانی ہے؟ تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کہاں کمزور پڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں بسا اوقات ڈپریشن ان معاف نہ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. ہم جب معاف نہیں کر پاتے ہیں نا تو بھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں معاف کروں گی تو میں ڈپریس ہوں گی. نہیں جی، آپ معاف کریں گے تو خوش ہو جائیں گے. وہ ڈپریشن وقتی ہوتا ہے، وہ ٹینشن وقتی ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا دل دماغ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ اتنی بڑی خیانت کی، میں اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں، میں تو اس کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی. وہ بہت کم ہے ڈپریشن. اس کو اگر کام ڈاؤن انسان کر لے، اس چیز پر انسان اگر اوور کم کر لے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. سامنے سامنے لوگ خیانت کریں گے، سامنے سامنے لوگ آپ کو کام کر کے نہیں دیں گے، کیونکہ خیانت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو قیامت سے پہلے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے. کہیں کوئی امین شخص نہیں ملے گا. کوئی بہت اچھا بات کرنے والا ملے گا تو لوگ گمان کریں گے کہ ہاں وہ فلاں قبیلے میں، وہ فلاں جگہ پہ یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے بات کرتا ہے، تو وہ بھی امین نہیں ہوگا. لوگ اس کے اچھے سے بات کرنے کے حوالے سے کیا کنسیڈر کریں گے کہ یہ امانت دار ہے، وہ بھی امین نہیں ہوگا. اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی امانت نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں اچھی اچھی باتیں کر کے لوگ دھوکہ دیتے، اچھی اچھی باتیں کرتے اور دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں. آپ کس وجہ سے دھوکے میں آئے؟ اچھی باتوں کی وجہ سے. آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں نا اس باتوں میں، بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ تو ہوگا قیامت سے پہلے، تو بہت ہوگا. اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم امین ہیں یا نہیں، ہم امانت دار ہیں یا نہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گناہوں کی کثرت نسیان کا سبب بنتی ہے. جب گناہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ بھولنے لگیں گے. کبھی ایسا ہو ترجمہ یاد نہیں ہو رہا، کبھی ایسا ہو کہ کوئی دعا یاد نہیں ہو رہی، کوئی عمل یاد نہیں رہتا، تو لازماً اس کے پیچھے کوتاہیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو دلوں کی حالت بتائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے. آپ کو پتہ ہے مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو یہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا جس میں سختی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا لوگوں کے ساتھ
اخلاق کیسا تھا، کتنے نرم مزاج تھے، کتنے سافٹ سپوکن تھے، اور کتنا آسانی کے ساتھ معاملہ کرنے والے تھے. الحمدللہ. بڑی سے بڑی تکلیف بھی کوئی دے دیتا تھا تو کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچتے تھے. ہم اس نبی کی امت سے ہیں. ہمارے ایشوز تو پھر بھی ویسے نہیں ہیں جیسے ایشوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھے. اپنوں کی طرف سے بھی تکلیف دیکھی، غیروں کی طرف سے بھی تکلیف دیکھی، لیکن کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچا. یہ جو خیانت کے حوالے سے بات ہوئی، دھوکہ دینا، غداری کرنا، یہ کن کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت ہے. پڑھ چکے ہم پیچھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قولوا جنہوں نے کہا، انا بے شک ہم نصارا عیسائی ہیں، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم ان سے پختہ عہد، یعنی جیسا وعدہ یہود سے لیا تھا ویسا ہی وعدہ نصارہ سے بھی لیا تھا. فنسو، تو وہ بھول گئے، حظًا ایک حصہ، مما اس میں سے جو، ذکروا بہ وہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے. لیکن انہوں نے بھی اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور وہ بھول گئے ایک حصے کو اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے. فَأَغْرَيْنَا، تو ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. چونکہ یہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کی سزا یہ دی کہ ان کے درمیان عداوت اور بغض کو گاڑ دیا، ڈال دیا. فَأَغْرَيْنَا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیے، گاڑ دیا، ڈال دیا. ایکچولی جتنے بھی نصارہ ہیں وہ بھی مسلکوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ایک دوسرے پر لعنتیں کرنے لگے، اور یہ بغض اور عداوت ان کے درمیان قیامت تک کے لیے ڈال دی گئی ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ جو انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا اور اس کے اکثر حصے کو بھلا دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. وسوف، اور عنقریب، ینبئہم اللہ بتائے گا ان کو اللہ، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یصنعون وہ کیا کرتے. اللہ ان کو بتائے گا، جلد بتائے گا. اور یہ بتانا اللہ کا قیامت کے دن ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا، جس کے آثار نظر آتے رہیں گے. اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے. یصنعون کا لفظ صاد نون عین سے ہے، معنی فنی مہارت سے کوئی کام کرنا، کاریگری. یہ وعدے توڑنے میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون. حالانکہ عمل کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے قرآن پاک میں یعملون کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں استعمال ہوا یصنعون، کہ یہ وعدے توڑنے میں ایکسپرٹ ہو گئے، یہ سرکشی کرنے میں ایکسپرٹ ہو گئے. اللہ ان کو جلد بتائے گا. جلد بتائے گا یعنی قیامت کے دن بتائے گا. اور جلد بتانے کا ایک اور معنی کہ دنیا میں بھی ان کو بتائے گا، یعنی ان کو سزائیں آتی رہیں گی، ان کو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی. تو نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ مختلف نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے احکام الہی کو ارادتاً فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں انہیں یہ سزا دی کہ یہ آپس میں عداوت اور بغض و حسد کرنے لگے،
مختلف جماعتوں میں بٹ گئے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلکوں میں بٹ گئے ہیں, اتنے ان کے مسلک بن چکے ہیں, فرقے بن چکے ہیں, اور ایک فرقہ دوسرے فرقے سے سخت نفرت کرتا ہے. اتنی نفرت کرتا ہے کہ یہ لعنت دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے گرجوں میں نہیں جاتے. کن سے ملتی جلتی لگ رہی ہے بات؟ مسلمانوں سے. آج مسلمان بھی فرقوں میں بٹ گیا, ایک دوسرے پر کافر ہونے کے فتوے لگانے لگا, لعنتیں دینے لگا, اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو یہ سزا دی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا تو یہ مسلکوں میں بٹ گئے, یہ فرقوں میں بٹ گئے. ان کی آپس کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی, اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا. ٹل قیامہ یہ بغض اور عداوت کا شکار رہیں گے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شر اور فساد اور ان کے برے اعمال کی خبر دے گا کہ تم یہ کچھ کر رہے تھے. ان کی خباثتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا, ان کی بدعمالیوں کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. اور یہ برے اعمال میں ایکسپرٹ ہو چکے تھے. بما کانوا یصنعون, یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, پھر جھوٹ بولنے میں اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے. یہ جھوٹ اتنی مہارت سے کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ سچ بول رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں اتنا ایکسپرٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کا تو ایک بوجھ ہے, گناہ کا ایک ڈپریشن ہے. جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اندر بے چینی لاحق ہوتی ہے. پھر کیسے وہ اس کو مستقل کرتا ہے تو وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے ضمیر کی آواز نہ سنے تو لازماً اس نے پھر دوسرا گناہ کرنا ہے, یا پھر اسی گناہ کو ریپیٹ کرنا ہے. یہ جو ریپیٹیشن آف گناہ ہے نا, اس سے دل کالا ہو جاتا ہے, حس ختم ہو جاتی. گناہوں کا جو بوجھ محسوس ہوتا تھا نا, وہ بوجھ محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی. پھر کوئی بھی کام ریپیٹیشن کے ساتھ کیا جائے تو اس میں ایکسپرٹی تو ہو ہی جاتی ہے. اب اگر آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور آپ کو کبھی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو آپ لازماً اس طرح سے بولیں گے کہ پکڑے جائیں گے. کیوں؟ عادت ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا. زبان لڑکھڑانے لگے گی, ہاتھوں میں پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, دل حلق کو آنے لگے گا. کیوں؟ آپ کو عادت نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, آپ ایک امانت دار انسان ہیں. کبھی آپ دھوکہ دینے کی سوچیں تو آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ میں کیسے کروں؟ پھر ایک مرتبہ مشکل ہوتی ہے, دوسری دفعہ خیانت کرنے میں تھوڑی کم مشکل ہو جائے گی, پھر تیسری مرتبہ خیانت کرنے میں تھوڑا احساس اور کم ہو جائے گا. پھر خیانتوں پر خیانتیں کرنے سے خیانتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, اس میں انسان ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نیکیوں میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں فاستبقوا الخیرات کر کر کے, ویسے گناہوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر یہود کے لیے بھی کیا اور نصارہ کے لیے بھی کیا، وہ یہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام وقی رحمہ اللہ سے قوت حافظہ کی کمی کی شکایت کی کہ میں بہت زیادہ بھول جاتا ہوں. امام وقی رحمہ اللہ نے فرمایا العلم نور اللہ، علم اللہ کا نور ہے، وہ کسی گناہگار کو نہیں دیتا. گناہوں کی کثرت نسیان کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو واضح ہے یہ آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.